بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اور اس وقت کے اہم واقعات آپ تک پہنچائے تھے، اور ہمارا سلسلہ نوشیروان کے خواب پر آ کر ٹوٹا تھا. آج اس خواب کی تعبیر اور چند اہم واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، مگر حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. ناظرین گرامی، نوشیروان نے جب خواب اپنے مشیر سے کہہ سنایا تو اس کے مشیر نے ایک مشورہ دیا کہ یمن میں تعینات نائب کو خط لکھا جائے. چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم بن نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے. کسرائے ایران کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تاریخ دان بتاتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے. اور کسرا کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا. نوشیروان نے عبد المسیح کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی. عبد المسیح نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے، جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، ان سے دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستی کے پاس شام بھیج دیا. عبد المسیح شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں ستی کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا. عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے. عبد المسیح کی باتیں سن کر ستی چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا. عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ ستی نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، شکایتاً چند اشعار پڑے جن میں ستی کے عدم التفات کا گلہ تھا. ستی اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرائے ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناکا سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے. جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ستی کی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس اور روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا. معزز خواتین و حضرات، روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کی کنیز تھی. ان کا اصل نام برکہ تھا. ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی. حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر بے حد مسرور ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فوراً گھر پہنچے.
وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کے پیکر تھے۔ مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔ معزز ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروعات اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بدرا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی۔ اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہکاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے، یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ قابل صد احترام ناظرین، ولادت مبارک کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبد المطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے، کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤسا اور شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول کے دوران دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفائے عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایا تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کیسر و کسرا کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی ہی میں پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ الغرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفاء اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے
اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ معزز دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں ایک شیرخوار بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہی؟ قدرت خداوندی نے کیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت اور شہرت بخشی اور اس کے بعد کیا حالات رونما ہوئے، یہ سب کچھ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔